اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کی 5ویں نشست اقلیم دانش کے پلیٹ فارم سے قواعد تصوف کورس کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اس میں آج 5ویں نشست ہے، اور آج کی گفتگو بزرگان دین کے اخلاق اور کتاب و سنت سے وابستہ رہنا، اور اسی کے ضمن میں توحید کے حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے۔ پہلے بزرگوں کے اخلاق میں سے ایک خلق کتاب و سنت سے اس طرح وابستگی ہے جس طرح کسی جسم کا سایہ کرتا ہے، سایہ ہوتا ہے معذرت۔ اور ان بزرگوں میں سے ہر ایک شریعت مطہرہ کے علوم میں یوں ماہر ہو جانے کے بعد ہدایت دینے کے درپے ہوتا کہ مٹ جانے والے اور مروجہ مذاہب کے تمام دلائل پر مطلع ہوتا، اور وہ مجالس مناظرہ میں قطعی یا راجع و واضح دلائل کے ساتھ علماء کو خاموش کر دیتا۔ ان لوگوں کی کتب آج ان باتوں سے بھری ہوئی ہیں جس طرح ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب یعنی قرآن مجید تمام کتب کی سردار اور جامع ہے، اور ہماری شریعت تمام شریعتوں سے زیادہ واضح اور دقیق ہے، اور ہمارا طریقہ یعنی کہ تصوف کا طریقہ کتاب و سنت کے ساتھ مزین و مضبوط ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید نہ پڑھے اور سنت یعنی کہ احادیث مبارکہ یاد نہ کرے اور نہ ان کے معانی کو سمجھے، اس کی اقتداء جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ آسمان سے جو علم بھی اترا اور اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے لیے اس کی طرف راہ نکالی ہے، اس میں میرا حصہ رکھا ہے۔ اور اپنے مریدوں سے فرماتے تھے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ فضا میں اڑتا ہے تو اس کی اقتداء نہ کرو، حتیٰ کہ امر و نہی کے وقت اس کا کردار ملاحظہ کرو، یعنی کہ یہ دیکھو کہ کیا وہ شخص جو ہے برائی سے روکتا ہے، کیا وہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ اللہ عز و جل کے تمام فرمودات پر عمل پیرا ہوتا گیا اور تمام ممنوعات سے اجتناب کرتا گیا تو پھر اس کی اقتداء کرو، اور اگر دیکھو کہ احکام خداوندی میں خلل ڈالتا ہے اور ممنوعات سے اجتناب نہیں کرتا تو اس کی اقتداء نہ کرو، اس سے بچو۔ حضرت عبد الوہاب شارانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فقراء جو ہیں ان میں یہ خلق اجنبیت اختیار کر گیا گیا، پس ان میں سے ایک ایسے شخص کے ساتھ شریک ہوتا گیا جس نے طریقت میں قدم نہیں رکھا، لوگ اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ طریقت سے ہے ہی نہیں ہے، اور اس سے فنا و بقا اور شتا یعنی کہ صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے جس میں شتیغات جو ہیں یعنی کہ ایسے کلمات کو کہتے ہیں جو مشاہدہ حق کے وقت صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ ان الحق ہو گیا ہے، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا، اس طرح کے جو جملے یا جو اقوال جو صوفیہ بیان کر دیتے ہیں وہ ایسے کلمات جو ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ اس کے سلسلے میں وہ ایسے کلمات کہتا پھرتا ہے یعنی کہ جن کو قرآن و سنت کی شہادت حاصل نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ جبہ پہنتا ہے، اب اس کے جو جبے کے جو ہے تنے ہیں وہ لٹکائے پھرتا گئے، اور پھر وہ مثلا جیسے کہ روم اور عمراء روم کے جو ہیں وہ شہروں کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ سفر اختیار کرتا ہے، دور دور مختلف درباروں پر جائے گا، مختلف خانقاہوں پر جائے گا، وہاں پر اپنی جو ہے وہ نمود و نمائش کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے بھوک کو ظاہر کرے گا اپنی، اور اس کے بعد گوشہ نشینی کو ظاہر کرے گا اور وظیفہ طلب کرے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا وہ ٹاٹ پہن لے گا، اور وزراء اور عمراء کے لیے بطور جو ہے وہ وسیلہ اختیار کرتا گیا۔ ان تمام چیزوں کو جو صوفیاء کی خاص نشانیاں ہیں یعنی کہ جبہ ہے، دستار ہے، یہ ٹاٹ ہے، جو اس طرح کا لباس ہے وہ روپ دھار لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ ان کے لیے کچھ چیزیں مقرر کر دیتے ہیں، جو عمراء ہے وظیفے لگا دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ پس اپنے پیٹ میں جو ہے نا وہ حرام چیز ڈالتا ہے کیونکہ اس نے حکمرانوں کو ایک قسم کا دھوکہ دے کر یہ چیز حاصل کی اور انہوں نے اسے نیک خیال کیا، حقیقتاً میں وہ نیک نہیں ہے، صرف دکھاوے کا نیک ہے، اور اسی لیے وہ جو لوگوں کو دکھا رہا ہے چونکہ وہ معاملہ پورا تو کر نہیں سکتا، اب اس کی وجہ سے جو وہ نذرانہ طلب کرتا ہے، جو بھی وہ اس کے حصے میں خیرات یا صدقات کا جو ہے ضامن سمجھ کر اس کو جو دے دیتے ہیں، وہ پھر ان کو استعمال جو ہے وہ اپنی ذات پر کرتا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام مال ہے۔ حضرت عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک شخص میرے پاس آیا،
اور علم و ذوق کے بغیر فنا و بقا کے بارے میں مشغول ہوا. اس کے ساتھ اس کے معتقدین کی ایک جماعت بھی تھی. وہ شخص کچھ دن میرے پاس رہا. ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے وضو اور نماز کی شرائط کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بتاؤ کہ وہ کیا ہے. اس نے مجھے جواب دیا کہ میں کچھ بھی علم نہیں رکھتا, اس کے بارے میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی, کتاب و سنت کے ظاہر کے مطابق عبادات کی درستگی بالاتفاق واجب ہے, اور جو شخص واجب و مستحب اور حرام و مکروہ میں فرق نہیں کر سکتا وہ جاہل ہے, اور جاہل کی اقتداء نہ تو ظاہری شریعت میں جائز ہے اور نہ باطنی طریقت یعنی کہ تصوف میں بھی جائز نہیں ہے. بس وہ گونگا بنا رہا اور مجھے کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ اسی دن مجھ سے جدا ہو گیا, اور اس کی بے ادبی کی وجہ سے مجھے جو تکلیف پہنچتی تھی, یعنی کہ وہ جو باتیں کرتا تھا فنا و بقا کی اور بڑے بڑے جو دعوے کرتا تھا اور لوگوں کے جو اقوال ہیں وہ اپنے ذمے لگا کر بیان کرتا تھا, تو اس سے جو ہے وہ جو تکلیف پہنچتی تھی, اب اس کے جدا ہونے کے بعد جو ہے وہ مجھے اس سے راحت مل گئی. اسی طرح حضرت علی الخواص جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صوفی اکرام کا طریقہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق سونے اور موتیوں کی طرح تحریر ہے, اور اس لیے کہ ان کے لیے ہر حرکت و سکون میں شرعی میزان کے مطابق صحیح نیت ہے, اور اس بات کی پہچان صرف اس شخص کو ہوتی ہے جو علوم شریعت میں سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عبداللہ وہاب شرانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ صوفیہ کرام کو کتاب و سنت کا علم نہیں, اللہ عزوجل کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے اور افترا باندھتا ہے. ہم نے کیا کیا, بلے شاہ کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے مختلف صوفیہ کے اقوال ہم نے پڑھ لیے یا کچھ اشعار کو جو ہے وہ سمجھ لیا. بس جس طرح ہے مثال کے طور پر ایک شعر ہے بلے شاہ کا, وہ کہا جاتا ہے کہ علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار. اب یہ اس طرح کے اشعار یاد کر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ علم سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنے کا ایک وہ جو ہے درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ علم چھوڑ دو, ظاہری علم کچھ نہیں رکھتا. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت جو ہیں وہ سب سے پہلے تبلیغ ظاہری علم کی دیتے ہیں. علم اور اس کے بعد وہ عمل ہے, آپ عمل کریں. تصوف عمل کا نام ہے, یعنی کہ وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرو جو تم کہہ رہے ہو اور دل سے تصدیق کرو یعنی کہ اس پر عمل کرو, اور وہ چیز ظاہراً تم پر نظر آنی چاہیے اور باطن اس کی تصدیق بھی کرتا ہو کہ ہاں یہ ایسے ہے. جس طرح کہ پہلے بھی اسباق کے اندر بیان کیا کہ اللہ پاک کی ذات ببرکت نے فرمایا کہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, عبادت ایسے کرو کہ گویا تجھے یقین آ جائے, یعنی کہ تیرا اندر اس عبادت کی تصدیق کرے, یہ باطن ہے. اب یہ جو لوگ کہنے لگ گئے کہ صوفیاء جو ہیں ان کا کتاب و سنت کا علم جو ہے وہ نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے, تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور افترا باندھتا ہے, اور اس کا یہ قول اس کی کثرت جہالت پر دلالت کرنے والی بہت بڑی علامت ہے. کیونکہ ایک جماعت کے نزدیک صوفی کی حقیقت یہ ہے کہ صوفی ایسا عالم ہے جو اخلاص کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور بس. بعض حضرات اپنے تلامذہ سے جو مجاہدات طلب کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں, شبیداری اختیار کریں, گوشہ نشینی, خاموشی, زہد و تقویٰ وغیرہ اپنائیں. اب ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان کی عبادات اس طریقے پر ہوں جو پہلے بزرگوں کے مشابہ ہو, بس یہی مقصد ہے. لیکن جب بزرگوں کا طریقہ مٹ گیا کیونکہ اس پر عمل کرنے والے لوگ ناپید ہو گئے, تو بعض لوگوں نے خیال کیا کہ شریعت اور طریقت سے یہ دونوں کے اندر الگ الگ ہیں, یہ خارج ہے طریقت جو ہے وہ شریعت سے, کیونکہ بہت کم لوگ ان صفات کے حامل تھے. ٹھیک ہے, تو اسی کے اوپر جو ہے وہ صوفیاء نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں جو ان کے اسباب ہیں اور اس کے وجہ کیوں ایسا معاملہ پیش آیا اور اس سے کیسے بچا جائے, وہ انشاءاللہ اگلے اسباب کے اندر ہم لوگ اس کا ذکر بھی کریں گے. تو لہٰذا یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی رکھنا یہ اسلاف کا طریقہ کار تھا اور وہ اس کو لازم سمجھتے تھے. اب توحید کے حوالے سے ہم مختصر سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اس کو جامع طریقے سے بیان کریں گے. حضرت امام کشیری فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے, اس گروہ صوفی اکرام کے بزرگوں نے توحید کے سلسلے میں اپنے موقف کے قواعد کو صحیح اصول پر استوار کیا ہے. انہوں نے اپنے عقائد کو بدعات سے محفوظ رکھا ہے. اب بدعت کے بارے میں سمجھ لیں کہ بدعت لغوی معنی کے اعتبار سے ہر نئے کام کو کہا جاتا ہے اور اصطلاحی طور پر جو کام سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے. اگر کوئی نیا کام شروع کیا جائے لیکن وہ سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ اچھا کام ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت 2 سنت پڑھتے ہیں, یہ سنت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے. اب آپ 2 بھی پڑھتے ہیں اور 4 پڑھ لیتے ہیں, یعنی کہ 2 کے ساتھ 2 کا اضافہ کر لیتے ہیں. اب کیا ہے یہ, چونکہ آپ کا کہہ لیں حصول ثواب بھی ہے اور قربت کے لیے بھی ہے. جیسا حدیث قدسی ہے کہ تم کثرت نوافل کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرو. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 نفل ادا کیے وہ بطور سنت ادا کر لیا آپ نے,
اب جو اضافی آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں یہ بدعت حسنہ ضرور کر لی جائے گی، اس کو بدعت سیئہ نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ ایسی چیز جس سے سنت جو ہے وہ ترک ہو جائے اور ایک ایسا عمل جو سنت کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے وہ رائج ہو جائے. تو یہ چیزوں میں فرق ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. آگے فرماتے ہیں اور جو کچھ اسلاف اور اہل سنت سے پایا اس کے قریب تر ہے، یعنی ایسی توحید جس میں تمثیل یا تعطیل نہیں ہے. تمثیل کا معنی اللہ کی مثل ثابت کرنا، اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نائبین مقرر کر دیے اور خود فارغ ہو کر بیٹھ گیا معاذ اللہ. یعنی کہ ایسا عقیدہ بنا لینا کہ اللہ نے بس اپنے نائبین بنائے ہیں اور وہ نائبین کو کام سونپ دیا اور خود اللہ کوئی کام سر انجام نہیں دیتا، تو بس یہ عقیدہ جو ہے یہ تعطیل ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ توحید کو زد آتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ توحید کے اندر اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا. اور انہوں نے قدیم ہونے کے حق کو پہچانا اور جو عدم سے وجود میں آیا اس کے اوصاف کو بھی واضح کیا. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توحید قدم کو حدث سے الگ ماننا ہے. حدوث کے بارے میں سمجھ لیجئے گا کہ حدوث کی 3 اقسام ہیں. جو حدث ہے، حدوث کی 3 اقسام ہے. ایک ہے حدوث ذاتی، اس کے بعد ہے حدوث زمانی، اور اس کے بعد ہے حدوث رضائی. حدوث ذاتی ہے یعنی کہ اس سے پہلے کوئی موجود ہو، حدوث زمانی یعنی کہ قدیم نہ ہو، اور حدوث رضائی یعنی اس کا وجود دوسرے کے وجود سے کم ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے حدوث سے پاک ہے، کیونکہ اللہ ہر اعتبار سے قدیم ہے، یعنی جب کچھ نہ تھا وہ موجود تھا. اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے پہلے ہے. اس کے ہوتے بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کسی سے کمتر نہیں ہے. یہ چیز سمجھ لینا. اب اس کے بعد ان حضرات نے اصول و عقائد کو واضح دلائل اور روشن شواہد کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کیا. جس طرح حضرت ابو محمد جریری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص شواہد میں سے کسی شاہد یعنی کہ دلیل کے ساتھ علم توحید سے واقفیت حاصل نہیں کرتا، اس کے قدم دھوکے کے باعث ضائع ہونے کے گڑھے میں پھسل جاتے ہیں. یعنی کہ عالم موجودات میں جو شواہد موجود ہیں اس کی صفات کے، ان سے جو ہے وہ توحید کو اخذ نہیں کرتا، یعنی کہ ان سے دلائل جو ہے وہ اکٹھا نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اپنے علم توحید جو ہے اس سے واقفیت حاصل نہیں کرتا، تو اس کے قدم جو ہے وہ گمراہی کی جانب ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص محض تقلید کی طرف مائل ہوتا ہے اور توحید کے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ نجات کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہلاکت کے قید خانے میں چلا جاتا ہے. اور جو شخص ان کے الفاظ میں غور کرتا گیا اور ان کے کلام میں سوچ بچار کرتا گیا، وہ ان تمام اقوال میں وہ جمع ہے یا متفرق، اس بات کا یقین حاصل کر لیتا ہے کہ اس قوم نے تحقیق کی طرف ترقی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور طلب کے سلسلے میں کوتاہی کے زینے پر قدم نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کے اقوال سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.